کاشف اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اور ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر شام ہو چکی تھی اور رات کے اندھیرے نے سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاشف نے گھر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنے جمع شدہ روپے جیب میں ڈالے اور گھر سے نکل گیا۔ اس کے قدم خود بخود اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ کراچی جانا چاہتا تھا۔ اس نے اسٹیشن پہنچ کر کراچی کا ٹکٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی آ گئی تو وہ اس میں بیٹھ گیا۔ جس سیٹ پر وہ بیٹھا تھا اس کے برابر والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ کاشف چونکہ ابھی 11 سال کا تھا اس لیے بزرگ حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اکیلا کہاں جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کاشف سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کاشف کے ساتھ کبھی کسی نے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ کاشف نے کہا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ لیکن کراچی کس کے پاس جا رہے ہو؟ کاشف نے جواب دیا کہ ماموں کے پاس جا رہا ہوں۔ کاشف نے جھوٹ بولا لیکن وہ گھبرا گیا تھا۔ بزرگ کاشف کی گھبراہٹ سے جان گئے تھے کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بولے بیٹا تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سنتے ہی کاشف کا دل نہ جانے کیوں سب کچھ بتانے کو چاہا اور اس نے سب کچھ شروع سے آخر تک بتا دیا۔ کاشف کی بات ختم ہونے پر بزرگ بولے کہ بیٹا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم میری بات مانو اور اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤ اور کسی دوسری ریل گاڑی سے واپس لاہور چلے جاؤ۔ پھر تمہارے گھر والے تمہارے اوپر جتنی بھی سختیاں کریں تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور محنت کرنا۔ اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو تم ایک دن بڑے آدمی بن جاؤ گے اور اگر تم گھر واپس نہ گئے تو تم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاؤ گے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کاشف نے بزرگ کی باتیں غور سے سنی اور پھر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے اسٹیشن پر وہ اتر گیا اور لاہور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو اسے ایک خوشی سی محسوس ہوئی اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے بڑی محنت سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر اسے مار پڑتی تو خوشی سے سہ لیتا تھا۔ وہ ایک معمولی اسکول میں پڑھتا اور اسکول سے آ کر اخبار اور رسالے فروخت کرتا۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے اس نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ بزرگ کی بات سچ ثابت ہوئی اور وہ بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اب ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔